اچھا ہم سب 23 اعتراضات سیریز میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ سنت کو اجماع اور تواتر کے ذریعے ہی اخذ کیا جائے گا اور مسلمانوں کی پوری ملت میں وہ عملاً جاری ہے، تو آپ سے میں نے یہ ایک اختلاف کرتے ہوئے جسارت کی تھی کہ یہ جو بدعت ہے اس کے بارے میں بھی تو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ جب معاشرے میں نکلیں گے، کوئی شخص مثال کے طور پہ میں نے مثال دی تھی کہ بستی نظام الدین میں رہتا ہے اور وہ کسی مزار پہ جاتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہزاروں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، شرک کے مظاہر اپنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ کوئی بھی ایسی بدعت نہیں ہے جس کے اوپر اجماع اور تواتر کا خود وہ لوگ دعویٰ کریں۔ یہ آپ کا گفتگو اور مکالمہ سننے کے بعد تین اشکالات سامنے آئے، میں چاہتا ہوں تینوں کو آپ الگ الگ ایڈریس کریں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ جی بدعت، کسی بھی بدعت کو اجماع اور تواتر حاصل نہیں ہوتا، تو گویا یہ اس بات کی ایک نفی ہے کہ آپ حدیث کے ذریعے بدعت کا ابطال کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ اجماع اور تواتر ہی کے اسکیل پر ہم پرکھیں گے، اگر وہ بدعت ثابت نہیں کر سکے اپنے آپ کو تو ہم رد کر دیں گے۔ وہ حدیث کے بغیر آپ بدعت کے ابطال کے لیے نکل گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ انیشیٹ کر کے بتا رہے ہیں لیکن آپ ان کو تسلیم نہیں کریں گے، جیسے مرد اور عورت کی نماز کا فرق ہے، لوگ اس کے لیے روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، اور ان طبقات کا عملی تواتر بھی ہے، بعض جو ایک آدھ وہ فرقہ ہوگا، ٹھیک ہے سب لوگ نہیں کرتے، لیکن آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ تو رسول اللہ سے اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جی کوئی بھی بدعت اپنے آپ کو وہاں سے ثابت نہیں کرتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مختلف ایسے اعمال ہیں، جیسے رسول اللہ کا نام آئے تو آنکھوں کو ہاتھ لگانا، لیکن وہ تو رسول اللہ کے زمانے سے سیدنا ابوبکر کی نسبت سے لے کر اس کو آئیں گے، جی اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے اور اس کے لیے حدیثیں بھی پیش کریں گے۔ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے، میں ان سے بہت مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ سنت کیا ہے کہ موضوع پر میری گفتگو کو دوبارہ سنیں۔ جی سنت کیا ہے کہ موضوع پر میں نے گھنٹوں یہ گفتگو کر کے بتایا ہے کہ سنت کیسے منتقل ہوتی ہے، کیسے متعین ہوتی ہے، اس پر بڑے تفصیلی مباحث ہیں، وہ وہاں سنے جا سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی موضوع بنی ہے کہ امام شافعی نے، امام سرخسی نے، ہمارے ائمہ نے جب سنت پر بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اجماع اور تواتر کیا ہوتا ہے، یا مسلمانوں کا علم عامہ کیا ہوتا ہے، یا یہ بتایا ہے کہ نقل الکافہ عن الکافہ کیا ہوتا ہے، یہ مختلف تعبیریں ہیں ایک ہی بات کو بیان کرنے کے لیے، تو اس تک ہماری رسائی کے ذرائع کیا ہوں گے۔ اس میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں میں نے وہاں مثالیں دے کر بیان کی ہیں، بلکہ میں نے کیا خود امام سرخسی نے اس پر بحث کی ہے، اسی طرح سے امام شافعی نے اس پر بحث کی ہے، دوسرے جلیل القدر ائمہ بحث کر رہے ہیں۔ وہ بحث ذرا دوبارہ لوگ پڑھیں، اس کو دوبارہ سنیں، پھر دیکھیں کہ وہ بحث ہے کیا۔ جب ہمیں دین کے بارے میں کوئی تحقیق کرنی ہے تو ایک محقق بستی نظام الدین سے ہو کے واپس نہیں آ جائے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ پوری مسلمان امت کیا کہہ رہی ہے۔ یہ مسلمان امت من حیث الامہ ہے، یعنی پوری مسلمان امت وہ دین میں کیا کسی بات کو بیان کر رہی ہے، کیا کسی چیز پر دین کی حیثیت سے عمل کر رہی ہے، اور مسلمانوں کا پورا علم بغیر کسی ادنا اختلاف کے کسی چیز کو دین قرار دے رہا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ کون سی بدعت اس پہلے مرحلے ہی میں رد نہیں ہو جائے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں کسی چیز کے لیے۔ کوئی ایک مثال دے دیں مجھے، یعنی اس وقت بھی جتنی چیزوں کا آپ نے نام لیا ہے ان کے تو یہاں کے فقہاء پوری طرح مطمئن نہیں ہو گئے ان کے بارے میں۔ جی ہاں، یعنی وہ آپ بحث کر کے دیکھ لیں، ان میں سے دیوبندی بریلویوں سے اختلاف کر رہے ہوں گے، بریلوی دیوبندیوں سے اختلاف کر رہے تھے، ان میں سے کون سی چیز ہے جس پر اجماع ہو گیا؟ اجماع کے لیے ضروری ہے، اس تواتر کے لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ بغیر کسی ادنا اختلاف کے مسلمان اس کو اسی طرح بیان کر رہے ہوں کہ یہ ہمارے پیغمبر کا دیا ہوا دین ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد 12 13 14 صدیاں جو گزر گئی ہیں ان میں مسلمانوں کا پورا علم اس کو اسی حیثیت سے بیان کر رہا ہو، فقہ کسی حیثیت سے بیان کر رہی ہو، تمام فقہاء اسی حیثیت سے بیان کر رہے ہو، مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اس کے متناقض کوئی بات بیان نہ ہوئی ہو، اور یہ سارا علم اس بات کی بالاجماع شہادت دے رہا ہو کہ یہ وہی دین ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں دیا، اور صحابہ کرام اس پر بالاجماع عمل پیرا تھے۔ یہ ان تمام معیارات پر جب یہ چیز پوری اتر جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ کسی بدعت کو یہ شرف کہاں سے حاصل ہو گئی؟ یعنی وہ تو مختلف فرقے ہیں، مختلف گروہ ہیں، اپنے اپنے طریقے سے اس طرح کی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ سنت نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں گے کیا کسی روایت میں اس کا ذکر ہوا ہے، تو روایت کی حیثیت سے اس کا جائزہ لیں گے۔ ٹھیک، روایت میں اگر کچھ چیز کا ذکر ہوا ہے تو وہ یا تفہیم و تبیین کی نوعیت کی ہوگی یا اسوہ حسنہ کی نوعیت کی ہوگی، وہاں اس کو رکھ کے دیکھیں گے۔ اگر روایت میں اس کا ذکر ہوا ہے اور وہ اس حیثیت میں ہے
تو سراکوں پر، اور اگر نہیں ہے تو اس کو بدعت قرار دے دیں گے۔ یہ دونوں مراحل گزریں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ سنت نہیں ہے، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفہیم و تبیین بھی نہیں ہے، وہ آپ کا اسوہ حسنہ بھی نہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اس چیز کے بارے میں جس کو آپ مثال کے طور پر بدعت کہہ لیں گے، اہل حدیثوں کا یا کسی اور فرقے کا یا فلاں کا یا فلاں کا، ان کا تو عملی تواتر چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک مسلک کا عملی تواتر چلا آ رہا ہے، تو یہ تو جو تواتر کی بیسک ڈیفینیشن ہے اسی کے خلاف ہے، اس لیے کہ کسی ایک مسلک کا متواتر عملی تواتر نہیں بن سکتا، بلکہ اس کو پوری امت کا عملی ایک اس تواتر۔ پر میں نے عرض کیا تھا کہ کسی ایک مسلک کے ہاں بھی یہ چیز نہیں ہوتی، لیکن خوف مثال کے طور پر اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی اجماع امت زیر بحث ہے، مسلمانوں کا تواتر زیر بحث ہے، ان کے کسی ایک فرقے کا نہیں۔ اور کون سا فرقہ ہے جس نے بدعت کے بارے میں کسی بدعت کا نام لے کے بتائے، یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ صحابہ کرام کے زمانے سے تواتر کے ساتھ نقل ہو رہی؟ روایتیں ہوتی ہیں، کوئی ایک روایت مل گئی، کوئی ضعیف مل گئی، کوئی صحیح مل گئی، اس کی بنیاد پر ایک عمل ہے، اس کو بھی الگ سے دیکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر سنت نہیں ہے تو اب وہ لازماً بدعت ہے، جی نہیں، اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے، یعنی کیا وہ دین کے کسی بنیادی اصول پر عمل پیرا ہونے کی کوئی شکل لوگوں نے اختیار کر لی ہے، اس کی کوئی اساس موجود ہے، کیا وہ تفہیم و تبیین کے دائرے میں آ سکتی ہے، کیا وہ کسی اصول کی فرع ہو سکتی ہے، کیا وہ کوئی اجتہادی اطلاق ہو سکتا ہے، سب چیزیں دیکھیں گے۔ یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی چیز کو سنت قرار دینے کے لیے، اور جس معنی میں میں سنت کا لفظ بولتا ہوں، یعنی دین کے مستقل بذات احکام کا قرآن کے بعد دوسرا سب سے بڑا ماخذ، اس پہلو سے دیکھیں گے اس کو۔ اگر تو وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ہے تو پھر وہ قابل اعتنا بنے گی، اور پھر اس کی پوری تاریخ کو دیکھا جائے، یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک اگر وہ ان سارے معیارات پر پوری اترے گی۔ اس کو امام سرخسی نے بیان کیا ہے، اور میں نے ان کا وہ پورا اقتباس ان کی اصول سے سامنے رکھ دیا تھا کہ اس وقت کو دیکھیں گے، وسط کو دیکھیں گے، اور اس کی ابتدا کو دیکھیں گے۔ ابتدا اور وسط اور اس وقت بغیر کسی ادنی اختلاف کے اس کو منتقل ہونا چاہیے، پھر وہ اجماع و تواتر ہے، ایسے ہی جیسے قرآن کو حاصل ہے، یہی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سنت کے دائرے میں چلی گئی، دین کے تمام مستقل بذات احکام ایسے ہی منتقل ہوئے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ حدیث میں جو کچھ آ رہا ہوتا ہے وہی اصل میں اس طرح کی بحثوں کا موضوع بنتا ہے۔ یعنی تمام بدعات دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، یا تو اس کے لیے یہ استدلال ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے نا، ہم نے کر لی، اس میں بری بات کیا ہے، محبت سے کر رہے ہیں، یا یہ استدلال ہوگا، اور یا کیا ہوگا، کوئی ضعیف حدیث ہوگی، اس کے سوا ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یہ ہمارے ہیں جو شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، اس کے باوجود کیا ساری امت ماننے کے لیے تیار ہے؟ روایتوں کیا محدثین بھی ماننے کے لیے تیار ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو کوئی ایک بدعت بھی ایسی نہیں ہے جس کو کبھی مسلمانوں کا کسی دور میں اجماع یا تواتر حاصل ہو گیا ہو۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی جس طرح حفاظت فرمائی ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں دو ہی چیزوں کی بنیاد پر پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یا یہ کہ اچھی بات ہے جس پر آپ کیوں تنقید کرتے ہیں، اور یا کوئی روایت پیش کی جائے گی، اور وہ روایت بھی آپ تحقیق کریں گے تو جتنی بدعتیں اس وقت تک مسلمانوں کے ہاں کسی نہ کسی درجے میں بیان کی جاتی ہیں، کسی ضعیف روایت پر کھڑی ہوں گی یا اسی استدلال پر کھڑی ہوں گی کہ اس میں بری بات کیا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب جو بات آپ کی نہیں سمجھی گئی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بدعت کرنے والے اجماع اور تواتر کا دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہا جا رہا کہ وہ رسول اللہ کی نسبت سے کوئی روایت نہیں پیش کر سکتے اپنے عمل کی توجیہ کے لیے۔ اچھا ہم سب اس کی بھی ذرا وضاحت کیجیے گا۔ دنیا کے اندر قرآن مجید ہو، اس کو سمجھا جائے گا، وہاں غلطی لگ سکتی ہے، روایت ہو، اس کو سمجھا جائے گا، وہاں غلطی لگ سکتی ہے۔ علم کی ہر غلطی کو بدعت کی لاٹھی سے ہانکنا بھی نہیں چاہیے۔ علم کی غلطی ہوگی تو علماء سے گفتگو ہوگی، ان سے بات چیت ہوگی کہ جی اس روایت کا سیاق و سباق ہے، پس منظر ہے، اصل کی روشنی میں دیکھیں قرآن کی فور کورنسی ہیں۔ یہ تو ہر وقت نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے اگر کسی روایت سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی ہے تو گویا یہ بدعت ہے اور بدعت کا نام لے کر اس کو رد کر دیں۔ میرے بھائی، نور اور بشر کی ساری بحث قرآن سے قرآن کی مبنی ہے، بالکل ایسے ہی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کا فہم ہے، انسان ہے، ایک آدمی نے ایک رائے قائم کی ہے، ہم قرآن مجید میں سمجھنے کے صحیح اصولوں پر مبنی تنقید ہی کریں گے نا۔ یعنی یہ بتائیں گے کہ یہ لفظ کے آپ نے معنی غلط بیان کیے ہیں، یہ جملے کی تالیف کو آپ نہیں سمجھے، پھر بتائیں گے کیا اس میں غلطی کر رہے ہیں، اور پھر سیاق سباق یہ ساری چیزیں انہی 3 مراحل سے وہاں گزاریں گے
جب کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ سنت ہے اور دعویٰ کیا جائے گا کہ اس پر اجماع اور تواتر ہے، تو یہی 3 سوال وہاں ہوں گے۔ تو میں نے تو اس کو بالکل ایک سائنس بنا کے پیش کر دیا ہے کہ قرآن کے بارے میں بحث ہوگی، پہلے لفظ پھر جملے کی تالیف، اس کے بعد سیاق و سباق۔ سنت کے بارے میں بحث ہوگی، اس وقت مسلمانوں کا پورا علم کیا کہہ رہا ہے، ماضی میں مسلمانوں کا پورا علم اس کو کس طرح بیان کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ فقہ اس کو بیان کرتی ہے، تو ساری فقہ ہر دور میں اس کو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہونے والے دین کی حیثیت سے پیش کر رہی ہے۔ یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا یہ کہ صحابہ کرام کا کیا اس پر اتفاق تھا، انہوں نے اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا ہے، ان کے ہاں بھی اس پر کوئی اختلاف کبھی نہیں ہوا۔ ان 3 مراحل سے گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا وہ دین ہے جو امتثال امر میں دیا گیا ہے۔ یعنی جب قرآن نے کہا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں تو آپ نے اس دین کی روایت کو آگے جاری کر دیا اور مسلمانوں نے اس کو اسی طریقے سے آگے منتقل کر دیا۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ان 2 مثالوں پر بھی میں چاہتا ہوں ایک پوری بحث کی روشنی میں عملی اطلاق ہو جائے۔ یہ جو پہلی مثال دی گئی کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک گروہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی ہم تو ایک متواتر عمل کو لے کر آ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح کی کوئی بات کسی نے نہیں کی، بتائیے مجھے کون سی فقہ کی کتاب میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ یہ متواتر عمل ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے؟ اگر وہ تو مجھے ضرور بتائیں۔ روایتوں کی بنیاد پر فرق کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اسی طرح کیا جاتا ہے، نہیں روایتیں ہوں گی، اس کی دلیل بھی وہاں سے پیش کی جاتی ہے، وہیں اس پر بحث ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی نے روایت پیش کی ہے تو روایت پر بحث کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے متعلق ہے یا صحابہ کے اسوے سے متعلق ہے، ان کے آثار سے متعلق ہے، ان میں جو ماخذ ہے اس کی بنیاد پر بحث کر لیں گے، دیکھیں گے کیا چیز قابل قبول ہے کیا قابل قبول نہیں ہے۔ اس چیز کو لازماً تفہیم و تبیین کے درجے میں ہونا چاہیے یا اسوہ حسنہ کے درجے میں ہونا اور وہاں اتفاق اختلاف ہو سکتا وہاں ہے۔ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے منتقل ہونے کے ذرائع ایسے ہیں جس میں ہو سکتا ہے مجھے اطمینان نہ ہوا ہو سکتا ہے آپ کو اطمینان نہ ہوا ہو، امام مسلم کو اطمینان نہ ہوا ہو، امام بخاری کو اطمینان نہ ہوا ہو، ان چیزوں کو وہاں جانچا جائے گا۔ وہ اجماع اور تواتر میں کہاں منتقل ہو گئی؟ مجھے بتائیے ذرا، کوئی فقہ کی کتاب اٹھائیے اور بتائیے کہ اس میں اجماع اور تواتر سے یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ شافعی بھی بیان کرتے ہیں، حناف بھی بیان کرتے ہیں، مالکیہ بھی بیان کرتے ہیں، حنابلہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، ذرا بتا دیجیے مجھے نکال کے۔ اچھا مطلب اس میں بھی جو ایک لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی ازالہ ہو جائے۔ عورت اور مرد کی جو نماز ہے اس میں اسی طرح تکبیر ہے، اسی طرح رکوع ہے، اسی طرح سجدے ہیں، وہی رکعتیں ہیں۔ جو پوری کی پوری یہ بحث پیدا بھی ہوتی ہے، جن کے یہاں پیدا ہوتی ہے وہ بھی یہ ہے کہ اگر عورت نے مثال کے طور پر رکوع کرنا ہے تو اس کی کیفیت مرد سے کتنی مختلف ہوگی۔ گویا وہاں پر یہ بحث نہیں ہو رہی کہ جو اصل نماز اجماع و تواتر سے ملی ہے مرد و عورت کو اس میں کوئی فرق ہو گیا، بلکہ ادائیگی ارکان میں کیفیت کیا ہوگی یہ زیر بحث ہے۔ اور یہ کیفیت کیا ہوگی، اس میں حضور کے عمل کو بھی دیکھیں گے، اس میں صحابیات کے عمل کو بھی دیکھیں گے، امہات المومنین کے عمل کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور مثال کے طور پر اگر میرے سامنے یہ چیز آئے گی تو میں اس زاویے سے دیکھوں گا، یعنی اگر مجھے معلوم ہو کہ رسول اللہ نے اس معاملے میں کوئی فرق کرنے کے لیے فرمایا، یا مجھے یہ معلوم ہو کہ صحابیات اس طریقے سے بیٹھتے میں یا اٹھنے میں فرق کرتی تھی مثال کے طور پر، تو میں یہ کہوں گا کہ خواتین کے اندر جو فطری حیا ہوتی ہے اس کا لحاظ کر کے انہوں نے فرق کر لیا، اس لیے کہ وہ چیزیں نماز کے لازمی اذکار ہیں نہ نماز کے لازمی اعمال اعمال، تو ادائیگی کا ایک میرے بحث ہی نہیں۔ تو کیفیات میں تو اسوہ بنتا ہے، اس میں ہم حضور کی بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں، مثلا آپ پاؤں کس طرح سے رکھتے تھے، آپ ہاتھ کہاں رکھتے تھے، آپ کھڑے ہوتے وقت کیا اہتمام کرتے تھے، آپ سلام پھیرتے وقت کیا اہتمام کرتے تھے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ نماز کے لازمی اذکار و آداب میں شامل ہی نہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ دوسری مثال پہ بھی تبصرہ کیجیے گا ہم سب کہ آج کل ہمارے ہاں بعض گروہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا جب نام آتا ہے اذان میں تو وہ یوں آنکھوں کو ہاتھ لگاتے اور کہتے ہیں تو سیدنا ابوبکر نے کیا تھا، لہٰذا ہمیں تو اوپر سے رسول اللہ کے زمانے سے ایک طرح کی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا تو ہم بھی کر رہے ہیں اس کو۔ نہ روکیں، یعنی کس نے کہا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ کیا تھا تو کیا کوئی دین کا مستقل بذات عمل سمجھ کے کیا تھا؟ یعنی ایک آدمی نے محبت سے مثال کے طور پر بالفرض مان لیتے ہیں، اگر سے روایت تو بڑی بحث ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لینا سیدنا صدیق نے محبت کے کسی لمحے میں یہ طریقہ اختیار کر لیا، تو آپ بھی کر لیجیے، لیکن آپ کو جب دین بناتے ہیں، جس وقت آپ اس کو دین بنائیں گے تو اس وقت بحث ہوگی، اس وقت پوچھا جائے گا آپ سے کہ اس کی کیا بنیاد ہے۔ تو یہ تو ایک محبت کا عمل ہے، یعنی اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ نہ اس کو کسی نے کہا ہے کہ یہ کوئی فرض ہے، نہ یہ کہا ہے کہ واجب ہے۔ محبت کے ایک عمل میں فرض کیجئے کسی صحابی کے طریقے کی پیروی کر لی، مثال کے طور پر کسی کو معلوم ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر یا سیدنا عبداللہ بن عمر
فلاں معاملہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے، میں بھی ایسے ہی کروں گا، تو اچھی بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھا یہ جائے گا کیا اس کو دین میں کوئی عمل بنایا جا رہا ہے، کیا دین کا کوئی مستقل بذات حکم بنایا جا رہا ہے، کیا دوسروں پر کوئی حکم لگایا جا رہا ہے، یہ چیزیں دیکھی جائیں گی، ورنہ مجھے اور آپ کو کیا دلچسپی ہے کہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں؟ بعض لوگ جی فقہا کی پیروی میں، بعض محدثین، بعض علماء کی پیروی میں مدینے کے اندر جوتے نہیں پہنتے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں محبت کے بہت سے اعمال ہیں جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، وہ اس دائرے میں رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دائرے سے آگے بڑھیں گے پھر بتایا جائے گا کہ یہ چیز نہ سنت ہے، نہ اس کو کبھی پیغمبروں نے جاری کیا ہے، نہ یہ صحابہ کو کوئی عمومی عمل ہے، یعنی صحابہ کا عمل ہونا چاہیے، تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہونا چاہیے، اسی حیثیت سے وہ آگے منتقل ہونا چاہیے، اس وقت مسلمان امت کے پورے علم کا اس پر اتفاق ہونا چاہیے. تو یہ ہے اصل میں جس کے بعد کوئی چیز دین بنتی ہے. باقی تفہیم و تبیین ہے، محبت کے اعمال ہیں، فطرت کے تقاضے ہیں، انسان بعض چیزوں کو کرتے وقت تھوڑا بہت فرق پیدا کر دیتا ہے، وہ چیزیں اپنے میرٹ پر دیکھی جاتی ہیں، ان میں کوئی روایت ہوگی تو اس کو دیکھ لیں گے، کوئی واقعہ ہوگا تو اس کو دیکھ لیں گے، صحابہ کے آثار ہوں گے تو اس کو دیکھ لیں گے. آخری سوال آج کی نشست کا، آپ نے جملہ بھی فرمایا کہ بستی نظام الدین کے اندر کوئی شخص کسی عمل پر تواتر کا دعویٰ کر رہا ہے، اب کوئی بڑا عالم وہاں چلا گیا ہے سنت کی فہرست کو چیک کرنے کے لیے، تو وہ صرف وہیں پر نہیں رہے گا بلکہ وہ دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور متوسط، یہاں عالم اسلام، سب مسلمانوں کا عمل کیسے دیکھے گا ہم سب؟ یعنی وہ کیا فلائٹ لے کے مراکش جائے گا، انڈونیشیا ورلڈ ٹور پہ نکل کے معاشرے کا مطالعہ کرے گا، مسجدوں میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا افت کی کتابوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت کا کی ویریفیکیشن کا عمل ہے ایک عالم آج کھڑے ہو کے کر رہا ہے، تو اس میں حدیث نہیں بلکہ فقہ کی کتابیں معیار بنیں گی. یعنی قرآن کو کیسے آپ متعین کرتے ہیں؟ یعنی اسی طرح سے جہاز لے کے جاتے ہیں، جا کے ایک ایک شخص کے گھر میں قرآن کو چیک کرتے ہیں، نہیں، وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، قرآن ہر جگہ پتہ ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے جس وقت ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو مسلمانوں کا سارا علم ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہسپانیہ میں علماء کیا لکھ رہے تھے، آج کیا لکھ رہے ہیں، کل کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت کی صورتحال کیا ہے، کوئی اس سے مختلف اطلاع تو نہیں آ رہی. یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں. ہاں اگر کوئی شبہ پیدا ہو جائے گا تو ضرور جہاز لیں گے اور ضرور جائیں گے دیکھنے کے لیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب سے سنت پر جو ہمارے ہاں اشکالات پیش کیے جاتے ہیں، غامدی صاحب کی تفصیلی سیریز ہے، 23 اعتراضات یوٹیوب پہ موجود، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس پر اگر کوئی آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہے، آپ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ سب کو زیر بحث کا وقت ہمیں ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.